اسوہ عالمیت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء آپ کے حضور گوہروار میں ہدیات محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامان بنائے، آمین۔ آج 24 صفر المظفر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 25 صفر کو حضور قدوۃ الاولیاء، عمدۃ العلماء، سراج العلماء، کشتہ عشق و وفا، منبع جود و عطا، حضور سیدی و سندی امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمۃ الرحمن، آپ کا یوم وصال ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ، تزک و احتشام کے ساتھ انڈیا اتر پردیش کے علاقہ بریلی کے اندر آپ کا عرس مقدس 25 کو منایا جاتا ہے۔ آج کی ہماری جو ممدوح اور معروف شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا، ان کی تعلیمات کو سننا، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محور اور مرکز ہے، اور گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارۃ السیئات۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد بے آب و گیا ہنگم نہیں چھوڑا، اس کی تربیت کا خاصا اہتمام کیا اور انسان کو ہمیشہ جستجو پسند بنایا۔ اللہ نے ہمیشہ کسی نہ کسی جستجو میں انسان لگا رہتا ہے، اور یہ ہمارا فطرتی عمل ہے کہ انسان ہر نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پرانی چیز سے اوائڈ کرتا ہے۔ اور عربی زبان کا مقولہ بھی ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہوتی ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس دنیا میں کئی بہروپیہ قسم کے لوگوں نے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے نئے سے نئے حربے استعمال کیے، اور ہماری حکومتوں نے بھی عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے نئے سے نئے شگوفے اور نعرے چھوڑے تاکہ لوگ ہماری طرف مائل ہوں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جو عقل مند اور دانا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، وہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس چیز میں ہے، پرانی چیز میں فائدہ زیادہ ہے یا نئی چیز میں فائدہ زیادہ ہے۔ اگر وہ فائدہ پرانی چیز میں دیکھتے ہیں تو پرانی چیز کو نئی چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے اس مادیت زدہ دور میں جب ہر بندہ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو مفکر اور سکالر کہہ رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ میں ایک عقل کل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پرانی تہذیب اور ثقافت اور تمدن کا دین ہے، لہذا پرانی چیز کو پرانا تصور کر کے آج ہماری ینگ جنریشن نئی مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
کہتی ہے کہ دین پرانا ہو چکا ہے، لہٰذا اب مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، یہ جدید ہے، یہ اس میں بندہ کمفرٹیبل رہتا ہے، اس میں بندہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال نے اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اٹھا کر پھینک دیں باہر گلی میں، نئی تہذیب کے یہ گندے ہیں انڈے۔ اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کو بھیجنے کے بعد اسی طرح کا ایک سوال حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجہ قمر الدین سیالوی لجپال سے بھی کیا گیا کہ حضور بے دین لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین پرانا ہو چکا ہے، اس کی تہذیب 1450 سال یا 1500 سال پرانی ہے، تو 1550 سال پرانی تہذیب کو ہم آج کے دور میں کیسے ریلیٹ کریں گے؟ تو خواجہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور چند جملوں میں وہ جواب دیا، وہ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اسلامی نظام ہے، جو نظام شریعت ہے، اس کا قدیم ہونا اس کے بگاڑ کا سبب نہیں، بلکہ اگر اس کا قدیم ہونا بگاڑ کا سبب ہوتا تو سورج تو اس سے بھی پرانا ہے۔ اگر تہذیب کی بات کرتے ہو، 1450 سال کی اسلامی تہذیب تمہیں پرانی لگتی ہے اور اس کی روشنی کے راہ میں رکاوٹ نظر آتی ہے، تو فرمانے لگے سورج تو اس سے بھی پہلے کی تہذیب یافتہ، اس سے بھی پہلے دور کا ہے، لیکن جو زمانہ گزرتا گیا سورج پرانا بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کی روشنی ماند نہیں پڑی، قیام قیامت تک دنیا کو چمکاتا رہا ہے اور چمکا رہا ہے، اور قیام قیامت تک چمکاتا رہے گا۔ فرمایا اسلام بھی اگرچہ پرانا دین ہے، 1450 سال پرانا دین ہے، لیکن قیام قیامت تک جو بندہ اسلام پہ چلے گا، اسلام نے اس وقت بھی ابو بکر تھا تو اس کو صدیق بن کے چمکا دیا، اس دور میں اگر عمر تھا تو اس کو فاروق اعظم بن کے چمکا دیا۔ اسلام نے اس دور میں بھی لوگوں کو چمکایا، رنگ کا کالا بلال تھا، اٹھا کے خانہ کعبہ کے چھت پہ کھڑا کر دیا، بلال تیرا یہ مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام تو اس دور میں بھی چمکاتا رہا اور آج بھی چمکا رہا ہے، کسی کو حضور فیض عالم بن کے پوری کائنات کا گنج شکر بنا کے چمکا رہا ہے، کسی کو خواجگاں خواجہ غریب نواز معین بے کساں بنا کے نواز رہا ہے اور چمکا رہا ہے، اور قیامت تک اسی طرح اسلام چمکاتا رہے گا۔ یہ اسلام کا اصول ہے، اسلام کی تہذیب پرانی نہیں ہے، یہ ایک کتاب اعجاز ہے اور دین اعجاز ہے، اور اس کا اعجاز ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اسلام اپنی اٹھان کو خود پیش کر رہا ہے۔ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ تو دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ کا اصول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کو اس دنیا آب و گیتی میں تشریف فرما مبعوث کیا، اور پھر یہ بھی قانون حکمت تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں، اور ان کی جو امت ہے یہ بھی آخری امت ہے۔ مصطفیٰ کے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا، اور امت محمدیہ کے بعد کسی نے امت نہیں بن کے آنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا، یہ مصطفیٰ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آخری نبی ہیں، یہ امت بھی آخری نبی ہے، ان کا دین بھی آخری دین ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ان کے دین کی جو بنیادیں ہیں وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اس دین کی بنیادیں اور اساسیں چمکدار سے چمکدار ہونی چاہیے۔ اللہ نے پھر انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف دور میں لوگوں کو مبعوث کیا، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں، جن کی محبتیں اس قدر براجمان ہوئی کہ اللہ نے ان کی محنتوں سے اسلام کو چمکا رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ کل مئات سنۃ لم یجدد لها۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اللہ ہر صدی میں
صدی کے آغاز میں یا صدی کے اختتام پر ایک ایسا بندہ ضرور بھیجے گا جو دین کو نئی راہیں عطا فرما دے گا، جو دین میں گرد اور غبار آ چکی ہوگی وہ بندہ آ کر من لم یجدد لہا، اس کی شان یہ ہوگی زمانہ اسے مجدد کہے گا، اور اس کا مقام یہ ہوگا 100 سال کے اندر جس نے اسلام پر لوگوں کی جانب سے اعتراضات آئے ہوں گے، لوگوں کی جانب سے جو تہذیب اور ثقافت اور تمدن کے حوالے سے معاملات ہوں گے، تو وہ مجدد آ کر ان معاملات کو اسلام کے ساتھ ملا کر ان تہذیب و ثقافت کو بھی روشنی سے منور کر دے گا اور اسلام کی راہوں کو بھی صاف فرما دے گا۔ دور کے تقاضوں کے مطابق مجدد آتے رہے۔ کسی دور میں حضور سیدی عمر بن عبدالعزیز مجدد بن کے آئے، ان سے پھر آگے چلتے آئیں تو جناب حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی مجدد بن کے آئے، ان سے آگے چلتے آئیں تو حضور سیدی علاقہ سرہند میں حضور سیدی شیخ احمد سرہندی فروقی المعروف مجدد الفسانی، وہ مجدد بن کے آئے۔ لیکن 13ویں صدی کے آخر میں ایک ایسی شخصیت کا اس علاقے میں بر صغیر پاک و ہند میں ورود ہوتا ہے جسے زمانہ حضور سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ نے دین کو وہ نئی راہیں عطا کی جو مادیت زدہ اس دور میں لوگوں کے ایمانوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 اتر پردیش کے ایک شہر بریلی میں ہوئی، اور اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی وہ آپ سب جانتے ہیں۔ حضور سیدی اعلی حضرت مادرزاد ولی پیدا ہوئے۔ مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں، ایک ولی کی ولایت کی قسم ہے ولایت کسبی، اور ایک ولایت کی قسم ہے ولایت وہبی۔ ولایت کسبی ہمیشہ بندہ محنت کے ساتھ مجاہدے کر کر کے، ریاستیں کر کے، چلے لگا لگا کے، محنت کر کے بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے، اسے کہتے ہیں ولایت کسبی۔ اور ایک ولایت وہبی ہوتی ہے، بندہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ کرم نوازی پہلے فرما کے ماں کے پیٹ میں اسے ولی بنا دیتا ہے۔ زمانہ اس بات پر گواہ ہے۔ حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی اجویری نے کشف المعجوب میں اور دیگر آپ کی سمانے کی کتابوں میں لکھا کہ آپ مادرزاد ولی پیدا ہوئے، 4 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ نے مکمل ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیا۔ 6 سال آپ کی عمر ہوئی، آپ کی تاریخ اور سیرت میں آتا ہے 6 سال کی عمر میں حضور سیدی اعلی حضرت امام محبت فاضل بریلی علیہ رحمۃ الرحمن نے 6 سال کی عمر میں اپنے علاقے کی مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر بڑا فصیح و بلیغ 2 گھنٹوں پر خطاب کیا، اور وہ خطاب بھی میلاد النبی کے موضوع پر تھا۔ اور 13 سال 5 ماہ 10 دن آپ کی عمر ہوئی۔ اس دور میں جتنے بھی مروجہ علوم تھے ان سب سے آپ نے فراغت حاصل کی، اور اس دن آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا، پہلا فتویٰ جاری کیا۔ اور آپ خود فرماتے ہیں جس دن میں نے مروجہ علوم کی تکمیل کی اسی دن مجھ پہ نماز فرض ہوئی، اور اسی دن میں نے شباب میں پہلا قدم رکھا، یعنی آپ بالغ ہوئے 13 سال 5 مہینے اور 10 دن، اور آپ نے پہلا فتویٰ حرمت رضاعت پر تحریر کیا، اور پھر آپ فتویٰ نویسی کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کے والد ماجد نے مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کہا بیٹا احمد رضا، میں نے تیرے فتویٰ نویسی کو بڑی عمیق نظروں سے دیکھا ہے۔ آپ سامنے بلایا، بلا کے فرمایا یہ میرا ممبر سامنے ہے، میرے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ ایک نظر بیٹے کو دیکھتے ہیں، ایک نظر اس کے فتویٰ نویسی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے دیکھوں یا تیرے علمی کام کو دیکھوں۔ آج کے بعد دستار اتاری، دستار اتار کر امام اہل محبت امام احمد رضا کے سر پہ رکھی، فرمایا بیٹا احمد رضا آج کے بعد نقی علی خان کی
علمی وراثت کا وارث بھی تو ہے اور روحانی وراثت کا وارث بھی تو ہے۔ 13 سال 5 ماہ اور 10 دن کے اندر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے مروجہ علوم پر مکمل دسترس حاصل کر لی، اور 56 علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ کتنے علوم؟ 56 علوم پر، اور 1000 کے لگ بھگ آپ کتابوں کے مصنف ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمہ 1000 کتاب کے، اور اتنے بڑے عالم۔ آج کل کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی عالم دین سے پوچھ لیں بھئی آپ کی تعلیم کیا ہے، عالم دین آگے کہتے ہیں کہ میں نے درس نظامی کیا ہے فلاں ادارے سے، کہتے ہیں نہیں ویسے تعلیم کیا ہے؟ آگے لوگ بات کرتے ہیں نہیں ویسے تعلیم کیا ہے؟ بھئی یہ جو درس نظامی ہے یہ تعلیم نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں ویسے تعلیم۔ پوچھا جائے بھئی ویسے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی وہ سکول والی کیا ہے؟ امام اہل محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، اسے کوئی ریاضی کا مسئلہ پھنس گیا اور اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ کی سیرت اور سوانح کی کتابوں میں آتا ہے بڑی بسیار کوشش کے باوجود اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس نے ٹکٹ کروائی کہ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں جا کر اپنا اس ریاضی کے مسئلے کا حل کرواتا ہوں۔ اس کو کسی نے فیکلٹی کے کسی پروفیسر نے پریشان دیکھا تو پوچھا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس طرح یہ معاملہ ہے، پاکستان بھر کے بر صغیر پاک و ہند بھر کی یونیورسٹیوں کے سب پروفیسر صاحبان سے یہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ ریاضی کا میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے۔ تو وہ آگے حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام محبت کا عقیدت مند تھا۔ اس نے کہا کہ چلیں آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن جانے سے پہلے بریلی میں امام احمد رضا خان سے مل لیں۔ اس نے کہا کہ وہ مولوی صاحب ہیں، ان کو کیا پتہ، ریاضی کا مسئلہ ہے، بڑے بڑے پروفیسر حل نہیں کر سکے تو احمد رضا کیا حل کریں گے؟ تو پروفیسر طفیل صاحب نے کہا کہ چلیں جانے سے پہلے ایک دفعہ مل تو لیں۔ جانے سے پہلے وہ پروفیسر طفیل کو ساتھ لے کر وہ وائس چانسلر بریلی پہنچا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بستر علالت پر تھے، سوئے ہوئے تھے۔ آن اسلام دعا کے بعد پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو آپ کے جو عقیدت مند تھے انہوں نے کہا حضور ویسے آنا ہوا۔ آپ نے فرمایا ویسے اگر آنا ہوتا تو پہلے بھی آ جاتے، یہ بتاؤ آج کیا مسئلہ لے کے آئے ہو؟ آج کیا مسئلہ لے کے آئے ہو؟ تو پروفیسر طفیل نے تعارف کرایا یہ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ان کی ریاضی کا ایک مسئلہ ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، بیماری کے عالم میں تھے۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے ذرا دکھائیں مجھے۔ سامنے کیا گیا تو آپ کی سوانح میں آتا ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت سوئے رہے، اٹھے بھی نہیں، انگلیوں پہ کر کے فرمایا اس مسئلے کا جواب تو یہ ہے۔ جب اس وائس چانسلر نے اس کا جواب دیکھا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے یا کالا کالا رسول کی صدائیں لگانے والے یہ تو صرف کالا کالا رسول کو جانتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں زمانہ بھر میں جس مسئلے کی تلاش میں گھومتا رہا آج تک وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اگر مسئلہ حل ہوا ہے تو امام محبت حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی دہلیز پہ حل ہوا ہے۔ آپ نے اپنے شاگرد کو کہا بھائی وہ اٹھائیں وہ فلاں معاملہ، اس میں ایک رسالہ پڑا ہے وہ اٹھا کے پروفیسر صاحب کو دے دیں۔ وہ پورے کا پورا رسالہ اسی مضمون پہ لکھا ہوا تھا، پورے کا پورا رسالہ 50 علوم پر 56 علوم پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ فتاوی رضویہ آپ کی مارکۃ الآراء کتاب ہے جو 33 جلدوں میں ہے۔ میری مادر علمی جامعہ نظامیہ رضویہ کو تخریج کرنے کی اس کو سعادت حاصل ہوئی۔ 33 جلدوں میں ایک کتاب ہے جس کا نام فتاوی رضویہ ہے، اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت ایک ہمہ جہت اور عبقری شخصیت کی مالک تھی، اور معاملات تو تھے۔ ریاضی پہ آپ نے کام کیا، علم حدیث پہ آپ نے کیا، علم بلاغت پہ آپ نے کیا، حدیث پہ آپ نے کام کیا، سارے علوم پر 56 علوم پر مکمل۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جس فیلڈ میں آپ کا ترہ امتیاز تھا اور جس کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے تھے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ حضور علیہ السلام کی محبت۔ آج بر صغیر پاک و ہند کے بچے بچے کے دل میں
اگر جان عالم رحمت کائنات کی محبت موجزن ہے تو ہمیں احسان مند ہونا چاہیے سیدی اعلیٰ حضرت امام محبت کا۔ جب انگریز 1857 کی آزادی میں قبضہ کر چکا پاک و ہند پر، تو اس نے ایسے ایسے لوگوں کو خریدا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ رہا، ان کے دل میں حضور کی محبت رہی، جہاد کا جذبہ رہا، تو ہم کامیاب تو نہیں ہو سکیں گے، کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ ہم پہ لوٹیں گے اور ہم پر پھر فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسے ایسے لوگوں کو خریدا۔ دو فتنے اٹھے، ایک فتنہ یہ اٹھا کہ لوگوں کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور محبت کو کم کیا جائے، اور دوسرا اس نے قادیان کے لنگڑے کو خریدا کہ تم دعوی نبوت کر دو۔ اور ان دونوں فتنوں کی سرکوبی کے لیے اللہ نے جن دو شخصیات کا انتخاب کیا، آپ کو مبارک ہو، وہ دونوں شخصیات آپ کے پاکستان کی ہیں، آپ کے پنجاب کی ہیں، میری اور آپ کے دلوں کی دھڑکن اور محور و مرکز شخصیت ہیں۔ فتنہ خارجیت اور عقائد کے معاملات میں فتنے کی سرکوبی کے لیے اللہ نے بریلی کی سرزمین پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو پیدا کیا، اور قادیانیت کے فتنہ کی سرکوبی کے لیے اللہ نے گولڑے کی زمین پر پیر سید میر علی شاہ کو پیدا کیا۔ اور ان دونوں نے ان فتنوں کا ایسے کلا کما کیا، آج زمانہ گردانتا ہے، اتنے 100 سال بیت گئے، زبانوں پر یہ نام گونجتا ہے، عشق و محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت۔ انہوں نے واضح کر کے دکھایا، آپ کی زندگی کا یہ ترہ امتیاز تھا، آپ نے 3 باتوں پر بڑی سختی سے پہرا دیا، آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات میں ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تمسک فی الدین کو مضبوط کر لو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ۔ بد عقیدگی کا دور ہے، لوگوں کے ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے، لوگوں کی محور اور مرکز شخصیات کو چینج کیا جا رہا ہے، تبدیل کیا جا رہا ہے۔ فرمایا تمسک فی الدین کو لازم کر لو، دین کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری دنیا کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دور ہو جاؤ، اور آپ نے پریکٹیکلی طور پر اس پہ پہرا کر کے دیا۔ آپ نے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں سے لوگوں کو دور کیا۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کی زندگی کا جو ترہ امتیاز تھا، فرمایا اگر سکھ اور سکون کی زندگی جینا چاہتے ہو تو عشق کے مصطفیٰ میں زندگی گزارنا سیکھو، اللہ تمہاری زندگی کو سکون والی زندگی بنا دے گا، سکون والی زندگی بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار میں ہے، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہوں نے حضور کے ساتھ قوم کا تعلق حضور سے کیا۔ اس دور میں جب ایمانوں پر ڈاکہ زنی ہو رہی تھی، لوگ لکھ رہے تھے اگر نماز کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، نماز کے اندر اگر حضور کا خیال ہے نماز نہیں ہوتی۔ میں تو کہتا ہوں، میرا تو ایمان ہے، جو نماز مصطفیٰ کے خیال کے بغیر ہو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو، حضور کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو دل میں خیال نہیں آتا میں وہی نماز پڑھ رہا ہوں جو میرے مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھتے ہو، جب تم درود پاک پڑھتے ہو، یہ ذہن کے اندر نہیں خیال آتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم تو حضور کی عزت اور عظمت اور ذہن اور تصور کی بات کرتے ہو۔ بابا اس وقت تو نماز نہیں ہوتی جب تک تم اپنے والدین کو یاد نہ کرو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو فرمایا جو نماز والدین کے خیال سے نہیں ٹوٹتی، بدبختوں وہ نماز مصطفیٰ کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ساتھ تعلق کو قائم کیا ساری زندگی، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج الامن والعلماء کے اندر آپ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے پھر یہ لکھنے کے بعد آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے،
فرمایا حضور علیہ السلام کی مجلس تھی، چند صحابہ جم غفیر میں تشریف فرماتے، حضرت تمیم داری اس کے راوی ہیں، دور سے دوڑتے ہوئے ایک اونٹ کو آتا دیکھا گیا، اونٹ آیا اور آ کر فوراً حضور کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ حضور اونٹ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ انسان یہاں پہ تو جانور بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہیں۔ آتے ہی اس نے قدم حضور کے قدموں میں سر رکھا اور سجدہ ریز ہو گیا، حضور کے قدموں کو چومنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے کان میں پھر اس نے کوئی بات کی، حضور علیہ السلام نے کمر پہ تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اب آ گیا ہے نا، پریشان نہ ہو، اب آ گیا پریشان نہ ہو۔ بات چیت ہو رہی تھی، حضرت تمیم داری کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد دور سے ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہاتھ میں رسیاں پکڑی ہوئی ہیں، خنجر اور نیزے پکڑے ہوئے ہیں، اور دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی کیسے آنا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ ہے، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن یہ دوڑ کے بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا۔ حضرت تمیم داری اعلیٰ حضرت نے الامن والاولا کے اندر، اور یہ حدیث ابن ماجہ سے لی اعلیٰ حضرت نے، جب وہ آگے آئے حضور ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، حضرت تمیم داری کہتے ہیں اونٹ حضور علیہ السلام کے پیچھے آ گیا۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد۔ یہاں پہ تو لوگ پناہ کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ تو جانور بھی حضور کی پناہ لے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضور ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اونٹ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ کئی عرصہ میں ان کی خدمت کرتا رہا، ان کا بار بوجھ اٹھاتا رہا، مجھ سے خدمت کے کام سارے کرواتے رہے، سارے کام کرتا رہا، محنت کے کام، مشقت کے کام۔ یا رسول اللہ اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوجھ تھوڑا کم اٹھاتا ہوں، حضور یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، میں ذبح نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تو جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ کہہ رہے مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو کہنے لگے حضور آپ ارشاد فرمائیں کیا اونٹ کیا چاہتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ذبح نہیں کرنا۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ذبح نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اب واپس نہیں جائے گا، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ انہوں نے عرض کی حضور ہم آپ کے ہاتھ میں بیچیں؟ آپ سے قیمت ہم نہیں لینا چاہتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ اس کی کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور بلے وقتوں میں ہم نے قیمت لگوائی تھی، 100 دینار لگی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ 100 دینار دے دو۔ ذرا غور فکر کریں کہاں امتی آج کے اس دور میں یہ تغیر اور تبدل اور تفکر اور تخیل ذہن میں بٹھا رہا ہے کہ حضور کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ امتی ذرا اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح۔ حضور نے فرمایا 100 دینار لو اور جاؤ۔ حضور نے پھر اونٹ کو فرمایا اے اونٹ آج کے بعد تو آزاد ہے، دوڑ جا۔ اونٹ چلا گیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اونٹ واپس آ گیا۔ واپس آتے ہی اس نے حضور علیہ السلام کے کان میں کوئی بات کی، حضور علیہ السلام نے رونا شروع فرما دیا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے الامن والاولا کے اندر سنن ابن ماجہ سے یہ حدیث پاک لی، حضور علیہ السلام کے کان میں اس اونٹ نے بات کی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے عرض کی بندہ نواز آپ کی ہر ادا پہ دل نوازی، آپ کی ہر ادا پہ قربان، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اونٹ نے کان میں بات کی اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ تاجدار کون و مکان ارشاد فرمائے میرے امتیوں، میرے صحابہ، میرے غلاموں، یہ اونٹ میرے کان میں یہ کہہ رہا ہے آقا آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا اللہ آپ کی امت کو دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ افکار اعلیٰ حضرت ہیں، یہ تعلیمات سیدی اعلیٰ حضرت ہیں۔ ساری زندگی لوگوں کا تعلق جناب سیدی اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جوڑا، اور پھر جب 22 سال کی عمر میں آپ زائر قدس بنے،
خانہ کعبہ کی زیارت کو پہنچے، پھر خانہ کعبہ سے ہوتے ہوئے گنبد خضراء کی جالیوں کے ساتھ پہنچے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، دل میں خواہش، امنگ، تڑپ تھی، حضور کرم نوازی فرمائیں، زیارت فرما دیں۔ اللہ اکبر، 1 دن گزر گیا، زیارت نہیں ہوئی، 2 دن گزرے، زیارت نہیں ہوئی، تیسرا دن ہوا، تڑپ کے عشق اور محبت کی امنگ میں آ کر گنبد خضراء کے سامنے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ غلام، یہ عاجز نکما بریلی سے چل کے آیا اس خواہش کے ساتھ کہ آقا آپ کی زیارت نصیب ہو۔ پھر اپنے ذہن میں پکار کے کہنے لگے، اے احمد رضا، کہاں تیری اوقات اور کہاں یہ بادشاہوں کے بادشاہ جہاں پہ بڑے بڑے تاجدار بھی سر جھکاتے ہیں، تو نے کیا خواہش کر دی، کیا تڑپ اور امنگ لے کے آیا؟ برملا فوراً پکار اٹھے، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور پھر جب یہ عشق اور محبت کے ترنگ میں یہ 3 دفعہ یہ جملے ادا کیے آپ کی سوانے کے اندر، اور مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ نے بعد میں لوگوں کو اس روایت کو پیش کیا کہ جب 3 مرتبہ عشق و محبت میں سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ جملے بولے تو گنبد خضراء سے روشنی پھیلنا شروع ہوئی، تاجدار کائنات کی جانب حضرت علی المرتضیٰ اور مولا کائنات اور جناب فاروق اعظم کی تشریف آوری ہوئی اور فرمانے لگے، احمد رضا، ادب و احترام تو تمہارا پہلے ہی بڑا مشہور ہے، تو نے لوگوں کو ادب کرنا سکھایا۔ وہ اور ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور نے اپنا ہاتھ گنبد خضراء سے باہر نکالا اور لوگوں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، احمد رضا، تو عشق و محبت کا وہ ترنگ لے کے آیا ہے، وہ اور ہوتے ہیں جن کو ہم خوابوں میں زیارت کراتے ہیں، تو ایسا عشق اور محبت کا زاویہ لے کے آیا ہے، ہم جاگتی آنکھوں کے ساتھ تجھے اپنی زیارت سے مالا مال کرواتے ہیں۔ اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی عشق میں، حضور کی محبت میں گزاری۔ آج بھی آپ کے مرکز انور پہ بھی حاضر ہوں تو آپ کی مرکز انور سے بھی یہی پیغام آ رہا ہے، کائنات والو، لذت عشق نبی دل میں بسائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ جسے حضور کی محبت کا خزانہ مل گیا ہے، یہ پیغام حضرت احمد رضا ہے، یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ ساری زندگی وفا میں گزاری اور ہمیں بھی وفا کا پیغام دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا کہ بارگاہ نبی کے رہو با وفا۔ اللہ ہماری اس وفا کو قبول فرمائے، سیدی اعلیٰ حضرت کی نوکری کو قبول فرمائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو افکار ہیں، ان پر کاربند ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب۔